پاک بھارت جنگ کے بعد دونوں ممالک کا اعلیٰ سطح پر رابطہ، کشیدہ صورتحال میں جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ پاکستان نے فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کو تھمائی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق دونوں ممالک کے مابین سال میں 2 مرتبہ فہرستوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ ڈھاکہ میں ایاز صادق کا بھارتی وزیر خارجہ سے مصافحہ ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے انٹرویو میں بات کی۔ اسپیکر ایاز صادق نے خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مرحومہ کے بیٹے سے ملاقات اور تعزیت کی۔ بنگلہ دیش کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملے۔ کلبھوشن یادو نے پاکستانی عوام کے خلاف اندوہناک جرائم کیے ہیں۔ مزید بولے، پاکستانی انڈس واٹر کمشنر نے بھارتی ہم منصب کو سوالات بھیجے ہیں۔ بھارت سے اس حوالے سے سوالات کا جواب دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ بھارت سنتاس معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کرے۔ Pakistan reiterates its support and firm commitment to the unity and territorial integrity of Yemen, as well as efforts aimed at establishing lasting peace and stability in the country. Pakistan strongly opposes unilateral steps by any Yemeni party that may further escalate the situation and threaten peace and stability of Yemen, as well as that of the region. Pakistan also expresses solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia and reaffirms its firm commitment to the security of the kingdom. پاکستان یمن کی خود مختاری کی قدر کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا 2 ٹوک رد عمل، کہا پاکستان خطے میں امن اور ترقی کا خواہاں ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا۔ اماراتی صدر کے دورے کے دوران اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ مزید بولے، پاکستان نے صومالیہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ بیرونی اور ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات طلب۔ سرمایہ کاروں کی آسانی کے لیے ادارہ جاتی اور انتظامی سہولیات حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، کہا معاشی گورننس کی پالیسی پر تمام وزارتوں کی طرف سے مؤثر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ وزارتیں سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے صنعتی پیداوار، زراعت اور دیگر تمام اہم شعبوں پر یکساں توجہ دیں۔ سوئٹزرلینڈ میں نئے سال کا جشن سوگ میں ڈوب گیا۔ لگژری ریزورٹ کے بار میں آتش زدگی، ہلاکتوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ حکام کے مطابق خوفناک آگ نے پورے ہال کو لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی کا واقعہ رات 1:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ اچانک لگنے والی آگ نے وہاں موجود لوگوں کو نکلنے کا موقع نہ دیا۔ ابتدائی تحقیقات میں پولیس نے دھماکے کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ بعد ازاں تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ واقعہ اچانک آگ بھڑکنے کے باعث پیش آیا۔ پولیس حکام کی جانب سے واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ یوکرین کے جنوبی علاقے خرسون میں ہوٹل پر ڈرون حملہ، 24 افراد ہلاک، 50 سے زائد افراد زخمی۔ یہ علاقہ روس کے زیر قبضہ ہے۔ روسی حکام کا یوکرین پر حملے کا الزام۔ دنیا بھر میں نئے سال کا شاندار استقبال۔ نیو یارک میں نئے سال کا بھرپور جشن منایا گیا۔ لندن کا آئی ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ پیرس کا آئیفل ٹاور بھی رنگوں میں نہا گیا۔ دبئی کے برج خلیفہ پر شاندار آتش بازی۔ نیوزی لینڈ کا اسکائی ٹاور روشنیوں میں نہا گیا۔ آسٹریلیا بھی رنگوں میں نہا گیا۔ سڈنی ہاربر نے روشنیوں کی چادر اوڑھ لی۔ آتش بازی سے قبل بونڈائی بیچ حملے کے متاثرین کو خراج عقیدت۔ یونان، چین، تائیوان، ہانگ کانگ اور کوریا میں بھی جشن۔ پاکستان میں نئی امید، نئی سوچ کے ساتھ نئے سال کا استقبال۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں جشن۔ آتش بازی سے آسمان رنگوں سے نہا گیا۔ لاہور میں لبرٹی چوک پر شاندار آتش بازی کی گئی۔ اسلام آباد کے جناح ایونیو میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ کراچی میں گورنر ہاؤس میں رنگا رنگ آتش بازی۔ نیا ناظم آباد میں میوزیکل شو کا اہتمام۔ سکھر کے لیننس ڈاؤن برج پر رنگا رنگ آتش بازی کی گئی۔ ملتان، فیصل آباد، پشاور میں بھی سالنوں کا شاندار انداز سے خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان کو تضاد نہیں، تعاون کی ضرورت ہے۔ قومی مفاہمتی عمل کی قیادت کے لیے تیار ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا نئے سال پر پیغام، کہا سیاسی قوتوں کو پارلیمان میں تعمیری کردار کا مشورہ دیتا ہوں۔
مزید کہا کہ پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں، تاہم ہم بے بس بھی نہیں۔ بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا خلاف قانون ہے۔ دفاع پر سمجھوتہ نہیں کریں گے، کسی بھی خطرے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا پچھلا سال دفاع وطن کے اعتبار سے ناقابل فراموش ہے، خدا کرے نئے سال کا ہر دن خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ملک کی دفاع میں سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ حکومت ملکی معاشی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ امید ہے نیا سال امن، مصالحت، سیاسی استحکام کا سال ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نئے سال پر پیغام، کہا نئے سال کو مکالمہ، مصالحت اور صحت کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نئے سال کو نوجوانوں کا سال قرار دے دیا، کہا دعا ہے سال نو پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے امن کا سال ثابت ہو۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ نیا سال ہمارے لیے نئے عزم، خدمت اور ترقی کے مواقع لے کر آیا ہے۔ امید ہے 2026 ہم سب کے لیے امید، محنت اور ترقی کا پیام لائے۔ ہم سب مل کر ایک خوشحال اور مضبوط سندھ کی بنیاد رکھیں گے۔ 2026 کا خوشخبری سے آغاز، پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے کی لیٹر کی بڑی کمی کی گئی۔ پیٹرول 263 روپے 45 پیسے سے کم ہو کر 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل 8 روپے 57 پیسے سستا، نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے مقرر۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے بین الاضلاعی کرائے کم کر دیے۔ لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والی بسوں کے کرایوں میں 60 روپے سے 200 روپے تک کمی کی گئی ہے، جن میں لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 1910 سے کم کر کے 1850 روپے کر دیا گیا۔ مری کا کرایہ 2370 روپے سے کم کر کے 2290 روپے کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے پشاور کا کرایہ 2610 روپے سے کم کر کے 2530 روپے کر دیا گیا۔ عوام کو ریلیف کے ساتھ تکلیف، حکومت نے ایل پی جی مہنگی کر دی، فی کلو قیمت میں 10 روپے 68 پیسے کا اضافہ، 209 روپے سے بڑھ کر 219 روپے 67 پیسے ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 126 روپے 9 پیسے کا اضافہ، جنوری کے لیے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2592 روپے 19 پیسے مقرر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2025 کے ہیرو قرار، خیبر پختونخوا کے عوام کی رائے، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی قومی سلامتی، خود مختاری، معیشت اور وقار کو دنیا بھر میں مضبوط کیا، وہ دنیا کا کوئی طاقتور کمانڈر نہیں کر سکا۔ فیلڈ مارشل کی ملٹری سفارتکاری کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ سال 2026 میں بھی فیلڈ مارشل ایسے ہی کارنامے انجام دیں۔ نئے سال کے پہلے دن انٹرنیٹ کشوے کی چال چلنے لگا، واٹس ایپ سمیت دیگر سماجی رابطوں کے ویب سائٹس متاثر، صارفین کو میسیجز بھیجنے، ویڈیوز اپلوڈ کرنے اور کالز میں مشکلات کا سامنا رہا۔ شہریوں کا سست انٹرنیٹ اور ویب سائٹس متاثر ہونے پر تشویش کا اظہار۔ وفاقی حکومت کو ٹیکس وصولیوں کے محاذ پر دھچکا، سر توڑ کوششوں کے باوجود ایف بی آر پہلی شش ماہی میں مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ ایف بی آر پہلی شش ماہی میں 335 ارب روپے ٹیکس ہدف سے محروم۔ جولائی سے دسمبر 6154 ارب روپے وصول، ہدف 6489 ارب روپے تھا۔ دسمبر میں بھی ٹیکس وصولی ہدف سے 25 ارب روپے کم رہی۔ سب سے زیادہ 828 ارب روپے انکم ٹیکس سے وصول ہوئے۔ سالانہ ٹیکس ہدف 14130 ارب سے کم کر کے 13979 روپے کر دیا گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ اگلے ہفتے ایف بی آر کی ٹیکس کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ برف کے گالوں کی سال نو کو خوش آمدید، وادی کیلاش، گولین، مداکلشٹ اور گرم چشمہ میں برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ لوئر اور اپر چترال کو ملانے والے لواری ٹنل میں 16 انچ سے زائد برف باری۔ گلگت بلتستان میں ہر طرف سفید موتیوں کی بہار، نلتر، یاسین اور پنجراب میں برف ہی برف، گلیات کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ برف باری سے تمام رابطہ سڑکیں بند، فیڈر سٹرپ ہونے سے گلیات اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں بارش، آزاد کشمیر میں بھی وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ مری ایکسپریس وے پر شدید برف باری کی وجہ سے ٹریفک کا داخلہ بند۔
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे, पसरूर, चिन्योट और रावलपिंडी में झड़ी। लाहौर में भी बूंदाबांदी, स्मोक में मामूली कमी रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड। कहनानो और गुजरात में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा। गुजरांवाला और सियालकोट में भी आवाम का सांस लेना दुश्वार। शाम और सुबह के औकात में धुंध के डेरे बरकरार। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों और शहरी सहूलतों से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के दायरा कार में तोसी और कश्मीर चौक पर स्मार्ट अंडरपास की तामीर का फैसला किया गया है। स्टेडियम और अंडरपास के हतमी डिज़ाइन 10 रोज़ में तलब। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा और वागुज़ार कराई गई अराज़ी को मफाद आमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के हक में वोट क्यों दिया? PTI ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस फाइल कर दिया। PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने रेफरेंस सेनेट सेक्रेटरी को जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A लागू होता है। रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। सैफुल्लाह अब्दो के तहरीक इंसाफ और अली जफर पर संगीन इल्ज़ामात। बोले, अली जफर से पूछें कि वो कहां कहां जाकर हाजिरी लगाते हैं। अली जफर पार्टी ग्रुप के मैसेजेस आगे भेजते हैं। मजीद कहा कि अली जफर नहीं चाहते अलामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर बने। ज़िमनी इंतख़ाबात में ज़ाब्ते अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को फिर से तलब कर लिया। नून लीग के MNA बाबर नवाज खान को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन केसेस पर समाअत 13 जनवरी को सुबह 10 बजे करेगा। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी और मोहम्मद इकबाल खान को भी नोटिस जारी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन केस पर 8 जनवरी को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का NA 130 से इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। जेल में लीगल टीम के साथ मुशावरत मुकम्मल। वकील को फौरी तौर पर ट्राइब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक ट्राइब्यूनल की तस्दीक शुदा कॉपी मिलते ही अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी। वकील के मुताबिक ट्राइब्यूनल ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और तकनीकी बुनियादों पर पिटीशन मुस्तरद की गई थी। पाकिस्तान दुनिया के पुरउम्मीद तरीन ममालिक में शामिल। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। सर्वे 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% अफराद नए साल के हवाले से पुरउम्मीद। सर्वे के मुताबिक अमन के हवाले से भी पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही। 52% पाकिस्तानियों को दुनिया में अमन बढ़ने उम्मीद। 53% पाकिस्तानी मुआशी बेहतरी के लिए पुरउम्मीद। भारत में ये शरह 39% और आलमी औसत शरह 24% है।